وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ میں اب میدان خطابت کی جانب قدم بڑھاتا ہوں، اور میدان خطابت کے اپنے جب لسٹ میں دیکھتا ہوں تو اس لسٹ میں سب سے پہلے جو خطیب ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں یا روبرو کرانا چاہتے ہیں، وہ اب تک کے سب سے چھوٹے خطیب ہیں میری نظر میں، بلکہ آپ لوگوں کی نظر میں بھی سب سے چھوٹے خطیب ہیں۔ وہ بنارس سے ان کا تعلق ہے، وہ ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی ان کی تقریریں مل جائیں گی آپ کو، اور بہت ہی مشہور خطیب ہیں وہ۔ میری مراد عبداللہ شریم سے ہے، جو بنارس کے سب سے چھوٹے خطیب میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بنارس کے سب سے چھوٹے خطیب آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون۔ صدر محترم، علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری شریعت نے جن چیزوں پر بہت زیادہ بور کیا ہے، جن چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، جس کو سماج کے لیے ضروری قرار دیا، اس میں سے ایک چیز ہے آپس کا اتحاد، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کی حالت کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی سماج میں ایک دوسرے سے کٹ کر کے رہنا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا،
ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو توڑ دینا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو اطلاع دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اے مسلمانوں تم سب مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، آپس میں بٹوارے نہ پیدا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے سکھ دکھ میں ایسی سوچ ہونی چاہیے، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہے، انسان کا بدن ہے، اذ استقام منہ الردن، اور اگر انسان کی شریر میں سے کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں پڑ جائے، تداعى له شاكر بالسجد والغمہ، تو پورا کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورے بدن کو حرارت آ جاتی ہے، رات بھر انسان کو نیند نہیں آتی، صرف ایک کانٹا اس کے بدن میں چک جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کو مسلمان کے لیے ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے جیسے عمارت ہوتی ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، عمارت کے اندر ایک اینٹ کو بھی نکال دیا جائے عمارت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم فرماتے ہیں ویسے ہی مسلمان ایک دوسرے کے لیے اہمیت رکھتا ہے، جیسے عمارت کے اندر ہر اینٹ کی، ہر سیمنٹ کی اور اس کے اندر لگنے والے لمادوات کی ہوتی ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا عالم ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ تو میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکراً، جزاک اللہ خیراً۔ یہ تھے برادرم عبداللہ شریم صاحب، جن کا میں نے تعارف کرایا کہ بنارس کے سب سے چھوٹے خطیب ہیں۔ ماشاءاللہ اتنے کم عمری میں اتنے مجمع کے سامنے بے باکی انداز میں بول دینا یہ بہت کمال کی بات ہے، اور نہ صرف بولنا بلکہ پورے جوش و ولولہ کے ساتھ اپنی بات رکھ دینا یہ بہت مہارت کی بات ہے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو مستقبل میں ہماری جماعت و جمعیت کا بے باک خطیب بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں برکت دے، اور مستقبل میں ان کے لیے تمام کے تمام راستے روشن ہوں۔